أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی آیات میں مشرکین سے بے تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے. سورہ برات میں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. آج کی آیات میں ایک خاص واقعہ، پھر اس کے ضمن میں متعدد فوائد بیان کیے گئے ہیں. اس واقعے کو، اس غزوے کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. حنین ایک جگہ کا نام ہے، مکۃ المکرمہ اور طائف کے درمیان، لیکن مکے سے قریب ہے. مکہ اور طائف کا جو راستہ ہے، جب مکے سے آپ نکلیں گے تقریباً 10-11 میل کے فاصلے پر حنین ایک وادی، ایک جنگل کا نام ہے. وہاں پر ایک غزوہ، ایک جہاد پیش آیا تھا. اس کو کہتے ہیں غزوہ حنین، جس کی مختصر سی تفصیل یہ ہے: سن 8 ہجری میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا اور مکے کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے. تقریباً 2000 نئے مسلمان ہوئے مکہ والوں میں سے، ادھر اطراف کے لوگوں میں سے. انہوں نے اسلام قبول کیا، اور مکے کی بڑی تعداد وہ تھی جنہوں نے ابھی تک ہتھیار تو ڈال دیا لیکن ایمان یا اسلام قبول نہیں کیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن دے دیا. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اس کو بھی امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو بھی امن ہے، جو حرم میں چلا جائے گا اس کو بھی امن ہے. جان بخشی کا اعلان ہو رہا ہے. تو سب لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، حرم میں چلے گئے. لیکن ان میں سے خوش قسمت لوگ 2000 تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، باقی نے اپنی جان بچائی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر 2 ہفتے ٹھہرے. کیوں ٹھہرے؟ بہت سی حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حوازن اور اس کی جو شاخیں ہیں قبیلے کی، حوازن قبیلے کا نام ہے، اس کی اور بھی شاخیں ہیں، ثقیف وغیرہ. مکے سے جب طائف جاتے ہیں تو طائف تک یہ حوازن اور اس کی شاخیں اور دوسرے قبائل یہی آباد تھے، پھیلے ہوئے تھے. گاؤں بنا کر رہنا یہ عرب کا مزاج نہیں تھا پہلے سے ہی. ایک آدھ قبیلہ یہاں بس گیا، دوسرا قبیلہ وہاں بس گیا، کوئی وہاں بس گیا، اس طرح رہتے تھے. گاؤں مستقل نہیں بناتے تھے، ڈیرا ڈالتے تھے. جب پانی ختم ہو جاتا تھا پھر کہیں کے لیے روانہ ہو جاتے تھے، جہاں پانی ملتا تھا پھر وہاں رہنا شروع کر دیتے. اس لیے پانی نہیں تھا عرب میں. تو مکۃ المکرمہ سے نکل کر طائف کے راستے میں طائف تک سب یہی لوگ پھیلے ہوئے تھے. سب لوگوں نے ہتھیار ڈالے، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا. جب مکہ فتح ہو گیا تو حوازن اور بنو ثقیف یہ بہت مالدار بھی مانے جاتے تھے اور تیر اندازی میں شہرت رکھتے تھے. بڑی مہارت تھی ان کو، بنو ثقیف کو، بنو حوازن کو. یہ بڑے بڑے خاندان اور قبیلے تھے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر ہی قبضہ کر لیا ہے، اب ہماری خیر نہیں، اب ہماری طرف رخ کریں گے. سمجھداری اور ہوشیاری کی بات یہ ہے کہ محمد کے ہماری طرف آنے سے پہلے ہم خود چل کر حملہ کیوں نہ کر دیں محمد پر اور ان کے ساتھیوں پر. یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. بجائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے ہماری طرف آئیں، ہم پہل کیوں نہ کریں اور ہم ان کو تیاری کا موقع ہی نہ دیں، ہم خود حملہ کر دیتے ہیں. یہ بات چلانے والے حوازن کا سردار مالک بن عوف ہے. بعد میں مسلمان بھی ہوا، اللہ نے ہدایت دی اس کو. اس نے یہ بات چلائی اور نوجوانوں کا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. نوجوان تو ہوتے ہی ایسے جوشیلے، بالکل صحیح ہے، محمد کے آنے سے پہلے ہمیں ہی ان پر حملہ کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے. تیاریاں شروع کی. اسی بنو حوازن اور ثقیف میں سے 2 چھوٹی چھوٹی شاخ ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے. چھوٹو بنو کلاب، بنو کلب، اس طرح ان کے نام ہیں. انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اللہ نے ان کو سمجھ دی. انہوں نے کہا کہ اگر ساری دنیا بھی محمد کے خلاف اکٹھی ہو جائے تو کوئی جیت نہیں پائے گا، اس کے ساتھ خدا کی طاقت ہے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں دیں گے.
اللہ نے ان کی زبان سے حق بات کہلوائی تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے باوجود مالک بن عوف کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 4000 جنگ لڑنے والے نوجوان اکٹھے ہو گئے۔ پھر مالک بن عوف نے کہا کہ تم سب اکیلے نہیں چلو گے، اپنی بیویوں کو، بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، اپنے گھر کے مال اسباب کو سب کو ساتھ لے کر چلو۔ کیوں؟ تاکہ میدان جہاد نہ چھوڑو، تم جنگ میں سے نہ بھاگو۔ مال کی محبت، بیوی کی محبت، بچے کی محبت، یہی تو آدمی کو دوڑاتی ہے۔ جب سب یہ چیز تمہارے ساتھ رہیں گی اور اگر حالات خطرے کے بھی ہوں گے تو تم بھاگو گے نہیں۔ تمہارے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے، تمہارے بچوں کی، تمہارے مال اور جائیداد کی، تمہاری بیویوں کی، اس لیے سب کو ساتھ لے کر چلو، پورا خاندان آئے گا۔ اگر ٹوٹلی تعداد ملایا جائے تو 24,000 لوگ تھے جو رسول اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس میں بچے بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سبھی آئے تھے۔ جانوروں کو بھی لے کر آئے، ساز و سامان بھی لے کر آئے، تاکہ کوئی بھاگے نہیں۔ سارا گھر تو تمہارے ساتھ ہے، بھاگو کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی کہ بنو حوازن، بنو ثقیف نے ہمارے خلاف محاذ قائم کیا ہے، وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکے سے اب روانہ، 2 ہفتے لگ گئے انتظار میں، کیا ہوتا ہے، حوازن آتے ہیں کہ نہیں آتے، اور وہ ہم سے جنگ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ 2 ہفتے کے بعد جب حضور کو اطلاع ملی کہ وہ ارادہ کر چکے ہیں لڑائی کا، تو اب روانہ ہوئے آپ بھی، مکۃ المکرمہ سے نکلے۔ مکۃ المکرمہ سے باہر نکل کر یہیں حنین میں آپ نے قیام فرمایا۔ آپ نے جاسوس روانہ کیا عبداللہ ابن حداد نام کا، جا کے دیکھو کہاں ہیں یہ حوازن اور بنو ثقیف، کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ پہنچ گیا جاسوس، انہی میں ملا، 2 دن ان کے درمیان رہا، ان کے حالات کی جانکاری لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دے دی کہ صاحب وہ پوری تیاری کر چکے ہیں اور وہ روانہ ہو چکے ہیں اور ایسے ایسے آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہے۔ جب خبر ملی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا انشاءاللہ کل یہ سارا ساز و سامان تمہارا ہی ہوگا، یعنی اللہ فتح دے گا، اور یہ سب اونٹوں کو لے کر آ رہے ہیں، بکریاں لے کر آ رہے ہیں، پیسہ لے کر آ رہے ہیں، ہتھیار لے کر آ رہے ہیں، کل اللہ فتح دے گا، یہ سب سامان تمہارا ہو جائے گا۔ بشارت سنا دی آپ نے۔ پہلے زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، کوئی گولہ باری نہیں ہوتی تھی کہ آسمان سے بم ڈال دیے، آمنے سامنے صف بنا کر لڑائی ہوتی تھی، جیسے نماز کی صف بندی ہوتی ہے، ایک طرف کافر کھڑے ہو جاتے تھے، دوسری طرف مسلمان کھڑے ہو جاتے تھے، پھر مسلمانوں کی طرف سے 1-2 پہلوان نکلتے تھے، ادھر سے 2 پہلوان نکلتے تھے، بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس میں لڑائی ہوتی تھی تلواروں سے، تیر سے، پھر 2-4 ادھر سے آتے تھے، پھر 2-4 ادھر سے، جب گرم ہو جاتا تھا جوش پھر گھمسان کی لڑائی ہوتی، یہ زمینی جنگ ہوتی تھی تیروں سے، تلواروں سے۔ چنانچہ وہ لوگ 4000 کا بڑا جوان طبقہ جو ہے اس کو لے کر بڑھ رہے ہیں، پیچھے ان کے بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، سارا سامان لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 12000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ 10,000 تو وہ تھے جو مدینہ سے آئے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، 2000 یہ نئے جو مسلمان ہوئے تھے مکے میں وہ 7 ہو گئے، تو 12000 کا لشکر تھا۔ لیکن یہ جو 2000 نو مسلم تھے، ان میں کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام ظاہر کیا تھا، اسلام ابھی دل میں گھسا نہیں تھا، بلکہ ہوشیاری انہوں نے یہ کی کہ اب محمد الرسول اللہ کا مقابلہ ہوگا حوازن سے، ثقیف سے، اور وہ بڑے تیر انداز ہیں، ماہر ہیں جنگ کے، اگر پانسا پلٹ گیا اور شکست ہونے لگی، محمد ہارنے لگے، تو ہمیں بھی ہاتھ سیکنے کا موقع ملے گا، ہم بھی بدلہ نکال لیں گے۔ تو اس بری نیت سے بھی وہ شریک ہو گئے تھے، کچھ سچے بھی تھے، کچھ ایسے بھی تھے بناوٹی کہ اگر ہاریں گے محمد اس کے ساتھی تو ہمیں بھی تو موقع ملے گا ہاتھ صاف کرنے کا، ہم بھی دیکھیں گے، بدلہ نکال لیں گے، اس نیت سے وہ شریک ہوئے۔ شیبہ بن عثمان وہ مسلمان ہوا بعد میں، وہ خود اپنی کہانی سناتا ہے۔ شیبہ بن عثمان خود اس نے اپنی کہانی سنائی کہ جب حنین میں، ابھی قصہ آئے گا آگے چل کر، جب حنین میں مقابلہ شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، پورے میدان میں صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارد گرد 10-12 آدمی رہ گئے، باقی سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ تو شیبہ کہتا ہے کہ میرے دل میں جو بات تھی وہ سامنے آ گئی کہ اچھا موقع ہے محمد پر حملہ کرنے کا، سب تو ادھر ادھر بھاگ گئے، اکیلے خچر پر ہیں، اچھا ہاتھ صاف ہو سکتا ہے۔ تو میں نے جا کے دیکھا تو آپ کے دائیں حضرت عباس تھے، اور جس سواری پر آپ سوار تھے اس کی لگام پکڑ رکھی تھی ابو سفیان نے، تو پیچھے کی جانب خالی تھی۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ پیچھے سے جاؤں اور تلوار سے حملہ کروں۔ میں قریب پہنچا سواری کا، آہستہ آہستہ آہستہ، اور میں تلوار نکال کے حملہ کرنے ہی والا تھا کہ حضور نے ایک دم مڑ کر پیچھے دیکھا اور مجھے بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ، پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے بلا لیا۔ تو میں
आगे आगे हथियार तो सब नहीं निकाल रखे थे, सारी दुनिया नहीं निकाल रखे थे, मेरी तलवार से कोई शक थोड़ी होगा, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा के आगे निकला मैं। हुजूर ने मुड़कर देखा और बोला इधर आओ, और मेरे सीने पर हाथ फेरा और दुआ की, ए अल्लाह इसके शैतान को दूर कर दे, अल्लाह इसके शैतान को दूर कर दे। बस हुजूर का ये कहना था कि मेरे दिल की काया पलट गई। या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंद थे, मबगूज़ थे, और मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत उतर गई। और हुजूर ने फरमाया जब मुकाबला करो इन काफिरों से, जो भाग रहे हैं पकड़ो इनको, आ रहे हैं हमारी तरफ पकड़ो इनको। तो बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारने के मैं उधर चल दिया काफिरों की तरफ, उधर मेरी तलवार चली। जब जंग निमट गई थी, फारिग हो गए थे, तब हुजूर ने फिर बुलाया और कहा, हुजूर ने, शैबा तुम मुझे मारने के लिए आ रहे थे, तुम्हारे दिल में ये सब ख्यालात थे, वसवसे थे? उनका जी आपसे ही फरमा रहे हैं, यही इरादा था। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजिज़ा कह लीजिए, अल्लाह ताला की ताईद कह लीजिए। ऐसे ही नज़र इब्न हारिस, उन्होंने भी अपना किस्सा बयान किया, मैं भी इसी नीयत से शामिल हुआ था। यही वो सफ़र है जिसमें तुमने बहुत मरतबा सुना होगा कि एक दरख्त के नीचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे, एक काफिर आया, तलवार ली और तलवार निकाल के यूँ कहने लगा, बताओ मेरे हाथ से कौन बचाएगा। इसी सफ़र का किस्सा है। ये सब वही लोग हैं जो नए नए मुसलमान हुए थे और साथ इस गरज से हो गए थे कि जीत गए तो वाह वाह, और हार गए मोहम्मद तो हमें भी हाथ साफ़ करने का मौका मिलेगा। तो दरख्त के नीचे जो आया था साजिश करने, कत्ल करने, वो भी इन्हीं में से था। बाद में अल्लाह ने उसको भी हिदायत दी है। अभी आयत आएगी सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बअदि ज़ालिका अला मन यशा, उसमें समझ में आएगा। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले और लश्कर की तरतीब आपने दी। मैमना है, मैसरा है, खल्फ है, कुद्दाम है, लश्कर की तरतीब बनती थी कि आगे कौन कौन लोग रहेंगे, दाएं तरफ कौन रहेंगे, बाएं तरफ कौन रहेंगे, बीच में कौन रहेगा। इनका नाम है अरबी ज़बान में मैमना, जो लश्कर के दाएं तरफ रहते हैं, मैसरा जो लश्कर के बाएं हाथ पर रहते हैं, क़ल्ब जो बिल्कुल बीच में रहता है, जो बादशाह होता था, कमांडर होता था, अहम शख्सियात होती थी, वो बीच में रहते थे। एक लश्कर क़ल्ब के नाम, कुद्दाम के नाम से आगे आगे चलता था, एक पीछे चलता है, इस तरतीब बनाई जाती। अब ये लश्कर चला है हुनैन की तरफ, उधर से वो हवाज़िन आ रहे हैं। उन्होंने होशियारी ये की कि अपने नौजवानों के छोटे छोटे दस्ते पहाड़ों में, गारों में छुपा के बिठा दिए, जो तीर चलाएंगे। मिसाल तो फ़र्ज़ करो ये मैदान है, यहाँ दोनों जमातें आपस में जंग करेंगी, इधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। इनमें उन्होंने अपने अपने दस्ते बिठाए 100-100 आदमियों के, 200-200 आदमियों के, कि वहाँ से तुम लोग तीर चलाना, तुम्हारी जान तो बची रहेगी, इसलिए पहाड़ में अंदर हो तुम, और मुसलमानों पर तीर चलाओगे तो वो भागेंगे, मुंतशिर होंगे, हमें वहाँ तलवार चलाने का मौका अच्छा मिल जाएगा। ये उन्होंने साजिश की थी। चुनांचे जब ये मैदान में बड़े हैं, तरतीब ये रखी गई कि दाएँ और बाएँ वो नए नए मुसलमान थे जो अभी मक्के में मुसलमान हुए हैं। फिर क़ल्ब था जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। फिर एक तबका अंसार का, तो उसको कुद्दाम कहा जाता है, एक तबका पीछे था मुसलमानों। ये लश्कर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मैदान की तरफ बढ़ा। उधर से ये हवाज़िन, सक़ीफ़ जो लोग थे काफिर वो आए और थोड़ी सी झड़प शुरू हुई आपस में। उधर से उन्होंने दर्रों में से, गारों में से जो छुपे बैठे थे, तीर चलाने शुरू किए। जब ये तीर अचानक बड़ी बड़ी तादाद में आने लगे तो सहाबा किराम में इंतशार हुआ, इसलिए कि ये तो गुमान के ख़िलाफ़ हो रहा है, इधर उधर से तीर बरस रहे हैं। और दाएँ और बाएँ कौन थे? वो नए नए मुसलमान, वो इतनी कुर्बानी देना भी जानते ही नहीं। तो उन्होंने भगदड़ मचाई, वो भागे, भागो भाई जान बचाओ। उनको देख देख के अंसार भी दौड़े, उनको देख कर मुहाजिरीन भी दौड़े, यूँ सहाबा किराम में भगदड़ मच गई। बीच मैदान में सिर्फ हुजूर रह गए और हुजूर के इर्द गिर्द 10 या 12 सहाबा रह गए। उनमें हज़रत अब्बास भी है, अबू सुफियान भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्बास से कहा, आवाज़ लगाओ, आवाज़ लगाओ और कहो, या लल अंसार या लल मुहाजिरीन, ए अंसार कहाँ जा रहे हो, ए मुहाजिरीन कहाँ जा रहे हो, ए बैत रिजवान वाले कहाँ जा रहे हो, ए कुरैश कहाँ जा रहे हो। ऐसे नाम लगा लगा के आवाज़ लगाओ। हज़रत अब्बास बहुत बुलंद आवाज़ थे, बहुत तेज़ आवाज़ थी। मैंने एक सीरत में पढ़ा था कि उनकी आवाज़ बगैर माइक वाइक को, कोई माइक थोड़ी होता था, 11 किलोमीटर जा रहे थे हज़रत अब्बास की आवाज़। तो हुजूर ने कहा, अब्बास आवाज़ लगाओ, पहाड़ी 11 किलोमीटर यहाँ से पहाड़ी है, माइक से भी नहीं पहुँचेगी, तो अब्बास आवाज़ लगाओ। हदीस में भी आया था, जहूरी युस्सौत, बहुत बुलंद आवाज़ था हज़रत अब्बास की आवाज़, अल्लाह ने कुछ ऐसे रखी थी। तो उन्होंने चीखा ज़ोर ज़ोर से, कहाँ जा रहे हो अंसार, कहाँ जा रहे हो मुहाजिरीन, कहाँ जा रहे हो कुरैश। बस ये आवाज़ लगाना था कि सहाबा किराम हुजूर की तरफ वापस पलटे, और ऐसे पलटे, हदीस में ताबीर ये है, जिस तरह गाय चल रही हो उसके साथ उसका बछड़ा भी चल रहा हो। बछड़ा अगर थोड़ा सा पीछे रह जाए तो गाय मालिक पे से हाथ छुड़ाकर वापस अपने बछड़े की तरफ मुड़ जाती है। हदीस में ये ताबीर आई हुई है कि सहाबा किराम ऐसे वापस पलटे आवाज़ सुनते ही। अगर ऊँट ने मुड़ने में देर की, ऊँट लेके भाग रहे थे, सवारी लेके भाग रहे थे साहबा, अगर ऊँट ने मुड़ने में देर की तो ऊँट को छोड़ा, ऊपर से छलांग लगाई, हथियार लेकर हुजूर की तरफ दौड़े। चंद मिनटों में साहबा का जत्था वापस आ गया, और जो हजीमत होने वाली थी, शिकस्त होने वाली थी, चंद मिनटों में वो
فتح میں تبدیل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ یہ منظر ہے پس منظر اس کا غزوہ حنین کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر بیٹھے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں دشمن کی طرف اور کہتے جا رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں ہی پیغمبر ہوں، میری پیغمبری میں کوئی شک اور جھوٹ نہیں ہے، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ ابن عبد المطلب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پہلے سے توقع تھی کہ عبد المطلب کا کوئی بڑا بیٹا پیدا ہوگا، ان کے خاندان میں کوئی شخصیت پیدا ہوگی، تو حضور اسی کو حوالے دے رہے ہیں کہ جس کا تمہیں انتظار تھا وہ میں ہی ہوں، اور آج تم میرے خلاف جنگ کرنے آ رہا ہو۔ تو آپ اس طرح کلمات کہتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے تھوڑی دیر میں وہ جو ہار تھی اس کو فتح میں تبدیل کیا۔ کتنی بڑی فتح ہوئی اندازہ کریں کہ 6000 قیدی آئے مسلمانوں کے ہاتھ میں، 6000 قید میں، باقی تو بھاگے کافر جانوان چھڑا کے، تو ان کے بچے، ان کے جوان، عورتیں اور کچھ لڑاکو جو لوگ تھے 6000 کے قریب قبضے میں آئے۔ 24000 اونٹ غنیمت میں، 40000 بکریاں، 4000 اوقیہ چاندی، یہ 4 من ہوتی ہے اس زمانے کے اعتبار سے، 4 من چاندی، ایسا بہت ساز و سامان مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ تبھی تو حضور فرمایا کل آئندہ انشاءاللہ یہ سب تمہارا ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں مسلمانوں کے قبضے میں، اور کافر میدان چھوڑ کے بھاگا، اپنی جان بچائی اور طائف میں جا کے قلعے میں بند ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ آہستہ پھر طائف کی طرف سفر شروع کیا، ان کو قلعے میں وہاں جا کے گھیرا، لیکن وہ لوگ نکلے ہی نہیں۔ 15-20 دن وہاں محاصرہ رہا، پھر واپس علیہ الصلوۃ والسلام یہیں جعرانہ میں، جس کو کہتے ہیں جعرانہ، جہاں سے عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہیں تشریف لائے، اور وہیں پھر آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا ہے۔ ایک ایک آدمی کو 100 200 بکریاں دی ہیں۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مکے میں 2000، ان کو دیے زیادہ، کسی کو 200 بکری دی، کسی کو 400 دی، کسی کو 500 دی، خوب تقسیم کی۔ فطرت ہے۔ انصار کے نوجوانوں نے ایک جملہ کہا، لگتا ہے خاندان کی محبت غالب آ گئی ہے محمد رسول اللہ پہ، لگتا ہے مکہ والوں کی محبت غالب آ گئی۔ دیکھ رہے ہو 500 بکریاں دے رہے ہیں، ہمارا تو نام بھی نہیں لے رہے ہیں، اور ابھی تو ہماری تلوار خونوں سے صاف بھی نہیں ہوئی ہے، یعنی محنت ہم نے کی، قربانی ہم نے دی، لڑائی ہم نے لڑی، خاندان کے جو نوجوان ابھی کل پرسوں ہمارے ساتھ لگے ہیں، دیکھو کتنے کتنے دے رہے ہیں۔ تو بات تو جو منہ سے نکلتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ پہنچ ہی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچ گئی۔ تقسیم ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ انصار سے کہو کہ فلاں خیمے میں اکٹھے ہو جائیں، دوسرا کوئی نہ ہو ان کے ساتھ، دوسرا کوئی نہ ہو، صرف انصار اکٹھے ہو جائیں۔ انصار وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا تھا۔ انصار اکٹھے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا یہ بات سچ ہے کہ تمہاری طرف سے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم یوں کہہ رہے تھے بندے کو محبت نے پکڑ لیا ہے، بندے کو یعنی مجھے محبت نے، قریش کی محبت نے پکڑ لیا ہے، اس لیے میں ان کو زیادہ دے رہا ہوں؟ تو انصار میں جو بوڑھے بڑے تھے وہ کھڑے ہو گئے، نہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی سمجھدار نے یہ بات نہیں کہی ہے، بیچارے جو نوجوان ہیں 18 سال کے 20 سال کے، ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے، آپ ہمیں درگزر فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں ان کو اس لیے زیادہ دے رہا ہوں کہ وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو زیادہ ملے گا تو ان کو دل جمی ہوگی، تعلیف قلب کر رہا ہوں، دلوں کو جوڑ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو، یہ جملے سننے کا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ مال لے لے کر لوٹیں، کوئی بکری لے کے جا رہا ہے، کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی پیسہ لے کے جا رہا ہے، کوئی چاندی لے کے جا رہا ہے، مال غنیمت میں سے ان کا حصہ ملے گا، لوگ مال لے لے کے لوٹیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر لوٹو۔ تو انصار زار قطار رونے لگے، آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہم نے جو یہ جملے کہے تھے یہ اس ڈر سے کہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر ان کے ہی ساتھ رہنے لگ جائیں۔ ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ آپ کے بارے میں بخل کرتے ہوئے کہا، بخل کرتے ہوئے مطلب ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا علاوہ کسی کے ساتھ رہیں، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ان کو قریبی کر کے ان کے ساتھ رہ جائیں گے مکہ میں، ہم محروم ہو جائیں گے۔ ما کننا الا ظنم بک وباللہ، یہ حدیث کے جملے ہیں، ہم سے جو کچھ بات نکلی ہے وہ صرف اس خدشے سے کہ ہم آپ کے بارے میں بخیل ہیں، ہم آپ پر کسی اور کو ترجیح دے ہی نہیں سکتے، ہم خود اپنے پاس آپ کو رکھیں گے، اس لیے ہم نے باتیں کہی تھی۔ تو انصار نے رو رو کے معافی مانگی، حضور نے درگزر کر دیا۔ اسی میں کئی دن لگ گئے۔ اس کے بعد طائف سے کچھ لوگ آئے، 21 یا 22 مختلف اقوال ہیں، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور آ کر انہوں نے معذرت کی، اے اللہ کے نبی ہم طائف کی طرف سے آئے ہیں، ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، ہم اپنا مال اور جو ہمارے بیوی بچے ہیں قیدی بن گئے ان کو چھڑانے کے لیے واپس آئے، آپ ان کو چھوڑ دیجیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو مشکلیں سامنے آ گئی۔
ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو بانٹ چکے تھے، تقسیم کر چکے تھے. جب تقسیم ہو گئے تو آپ کو اختیار نہیں ہے کہ سب کی چیز واپس لے کے ان کو دے دیں. غلام بھی بٹ گئے، باندیاں بھی بٹ گئی، چاندی بھی بٹ گئی، جانور بھی تقسیم ہو چکے تھے. اور دوسری دشواری یہ ہے کہ طبعاً آپ بڑے نرم تھے، کوئی سوال کرے تو آپ پورا نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ پریشان کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اور میں مال تقسیم کر چکا ہوں، ادھر سے واپس لے نہیں سکتا، ان کو خالی کیسے بھیجوں؟ تو آپ نے ایک تدبیر بتائی، دیکھو میں نماز پڑھاؤں گا، نماز کے بعد تم لوگ کھڑے ہو جانا اور سب کے سامنے اپنا مطالبہ رکھو، صاحب ہمیں یہ کرنا ہے، اور پھر میں تمہیں اختیار دوں گا 2 باتوں میں سے ایک، تم کسی ایک کو منتخب کر لینا، میرے ساتھی سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا اختیار دوں گا؟ میں یوں کہوں گا یا تو اپنا مال واپس لے لو، یا تو اپنا مال واپس لے لو جو تقسیم ہو چکا ہے، یا اپنے بیوی بچے اور لڑکے جو غلام باندی بنا کر تقسیم کیے گئے ان کو واپس لے لو. 2 میں سے کوئی ایک ملے گا، دونوں تو نہیں ملیں گے. ان کا ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے تشریف لے گئے. نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو وہ کھڑے ہو گئے ادھر ادھر جگہ جگہ کہ جی ہم طائف سے آئے ہیں اور ہمارے کچھ مطالبات ہیں. آپ نے فرمایا رکھو، کیا مطالبات ہیں؟ یہ مطالبات. حضور نے فرمایا دونوں تو نہیں ملیں گے، کوئی ایک لینے پہ تم راضی ہو جاؤ، اپنے بچوں کو، بیویوں کو جن کو ہم نے غلام بنا رکھا ان کو لے جاؤ، یا پھر اپنا مال لے جاؤ. ان کا ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمارے بچے، لڑکے، لڑکیاں جو غلام باندی بن گئے ان کو واپس کر دیجیے. تو صحابہ کرام نے سب نے کہا جی ہمیں منظور ہے، ہم واپس کر دیتے ہیں. اس طرح حسن تدبیر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بچوں کو، بیویوں کو، لڑکوں کو سب کو واپس کر دیا. انہی میں آئی ہیں شیما جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ شریک بہن ہے. کبھی سیرت میں کہیں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. تو یہ جو طائف کے رہنے والے ان میں وہ بھی آئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا اکرام فرمایا تھا، بہت کچھ دیا بھی ہے، اور یہ فرمایا اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو اور چاہو تو واپس چلے جاؤ. انہوں نے تعارف کروایا، پہچان رہے ہیں محمد آپ مجھے؟ حضور فرمایا نہیں پہچانتا، میں آپ کی بہن ہوں، شیما میرا نام ہے، بچپن میں آپ میرے ساتھ کھیلتے تھے. لیکن حضور نہیں پہچان رہے، بچپن کی بات ہے، 2 سال 2.5 سال کی عمر میں وہاں کھیلے رہے ہوں گے. تو ان کا کوئی ثبوت؟ حضور نے فرمایا ہاں ثبوت ہے، بچپن میں آپ میرے ساتھ کھیلتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے لڑائی میں مجھے ہاتھ کاٹا تھا، یہ نشان، یہ رہا نشان دکھایا بچپن کا کاٹا ہوا. حضور نے دانت لگائے کاٹے تھے. تو حضور کو یاد آیا قصہ، تو آپ نے اپنی چادر بچھائی تھی، اکرام فرمایا تھا، بہت کچھ ان کو دیا تھا. یہ سب اسی غزوے کے واقعات ہیں. اس میں جو سبق لینے کی چیز ہے، یہ تھوڑی دیر جو شکست ہوئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، اس کا سبق قرآن نے بیان کیا، عجب، تکبر. کچھ نوجوان صحابہ کے منہ سے یہ بات نکلی تھی، آج تو ہم 12,000 ہیں، ہم تو 313 بھی فتح پا چکے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہمیں کون ہرائے گا، آج تو ہم جیت کر ہی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے شکست، ہار دکھائی اور سمجھایا کہ ہار اور جیت تعداد سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. اگر وہ ہرا نہیں پائے تو 12,000 کی تعداد ہار رہی ہے، کن کے مقابلے میں؟ کل 4,000 کے مقابلے میں تم 2.5 گنا زیادہ ہو اور پھر ہار رہے ہو، اور وہاں 313 ہی تھے، 2.5 گنا کم تھے، پھر بھی اللہ نے تمہیں فتح دی. تو ہار اور جیت ہمیشہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، قلت تعداد اور کثرت تعداد سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہلی سے لگائی کہ مجھے پہچانو، میں کرتا ہوں جو کچھ کرتا ہوں، یہ تمہاری تعداد سے کچھ نہیں ہوتا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مقامات پر. بدر میں بھی مدد کی ہے، احزاب میں بھی مدد کی ہے، خندق کے موقع پر بھی مدد کی ہے، بہت سے موقع پر اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے. لقد نصرکم اللہ، یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، فی مواطن کثیرہ، بہت سی جگہوں میں، بہت سے مقامات پر. ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی خاص طور سے اس کا تذکرہ کیا. حنین میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، ورنہ ہارنے میں کسر کیا رہ گئی تھی؟ تم تو سب میدان چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے. لیکن اللہ نے پھر مدد کی کہ صحابہ کے دل جڑے اور واپس آواز کے ساتھ وہ جمع ہو گئے، پھر فتح ہو گئی. کب؟ حنین کا دن کب تھا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تم کو عجب میں ڈال دیا تھا، کبر میں، بڑائی میں مبتلا کر دیا تھا. کثرتکم، تمہاری زیادتی نے، تم یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم بہت بڑی تعداد میں ہمیں کوئی نہیں ہرا پائے گا. اذ اعجبتکم، جب کہ تم کو عجب میں ڈال دیا تھا. دوسرا ترجمہ، جب کہ تم کو بہت خوش کر دیا تھا. کثرتکم، تمہاری کثرت نے، تعداد نے، زیادہ ہونے نے. فلم تغنی عنکم شیئا، بس وہ کثرت، وہ زیادتی تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئی. 12,000 ہونے کے باوجود تم سے کچھ نہیں بن پایا، تم میدان چھوڑ کر بھاگے. وضاقت علیکم الارض،
اور زمین تم پر تنگ ہو گئی بیما رحبت اپنی کشادگی کے باوجود، لمبی چوڑی زمین لیکن تمہارے بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی تمہیں، ایسے بھاگے۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، کثرت بھی تھی، سب کچھ تھا، زمین اتنی تنگ ہوئے گی، پیٹ پھیر کر تم لوگ بھاگے، لیکن اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اس نے پھر تمہیں ہمت دی اور پھر تم ایک ساتھ اکٹھے ہوئے، جم کر لڑے، اللہ نے فتح دی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تسکین نازل کی، سکون، دل جمعی، ہمت، علی رسول ہی، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تسکین علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر۔ الگ الگ بیان کیا گیا، حرف جار الگ الگ لائے گا، ورنہ یوں بھی ہو سکتا ہے علی رسول ہی والمؤمنین، لیکن وعلی المؤمنین علی حرف جار الگ سے لا کر اشارہ کیا گیا کہ رسول اللہ کی تسکین اور تمہاری تسکین میں فرق ہے۔ رسول اللہ تو میدان چھوڑ کے بھاگے ہی نہیں، وہیں جمع ہوئے تھے، تو یہ ہمت کہ سارا جہاں بھاگ رہا اور حضور وہاں جمع رہے، یہ استقلال، یہ یعنی جمع مردی، یہ اللہ کا فضل تھا۔ وعلی المؤمنین کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ مومنین کے پاؤں ڈگمگا گئے تھے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا کیا، تو اس لیے الگ الگ جملوں میں دونوں کو بیان کیا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین، دل جمعی اتاری، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے دونوں کو جوڑ کر، دونوں آیتوں کو جوڑ کر سلوک، جس لائن میں ہم لوگ چل رہے ہیں تصوف میں، اس کا ایک قاعدہ نکالا کہ جس شخص میں عجب ہوتا ہے اس کے لیے تسکین نصیب نہیں ہوتی۔ عجب یعنی تکبر، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، یہ مانع ہے، رکاوٹ ہے سکون قلبی کے لیے۔ جب عجب نکلے گا تو سکون نصیب ہوگا۔ دیکھو وہاں اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تم کو عجب میں ڈال دیا تمہاری زیادتی نے تو ہوا اکھل گئی، بے چین ہو گئے تم لوگ۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے تسکین نازل کی۔ کب تسکین نازل کی؟ جب بھگدڑ مچنے سے تمہارا عجب ختم ہو گیا اور تم کو اللہ ہی اللہ نظر آنے لگا، تو پھر اللہ نے سکون دے دیا۔ تو یہاں سے حضرت نے قاعدہ نکالا کہ جس سالک میں، جس محنت کرنے والے میں عجب ہوگا، تمام تر محنتوں کے باوجود اس پر سکون نازل نہیں ہوگا، وہ بے چین ہی رہے گا اور کسی مراد تک وہ نہیں پہنچے گا۔ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے، عجب سلوک کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور عجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تواضع اور انکساری کے خلاف عادت۔ تواضع کا مطلب ہوتا ہے اپنا آپ کو سب سے نکما سمجھنا، برے سے برا آدمی کو دیکھ کر یہ خیال آنا پتہ نہیں اس کی کس بات پہ مغفرت ہو جائے اور پتہ نہیں میری کس بات پہ پکڑ ہو جائے، یہ ہے تواضع۔ ظاہری اعتبار سے چاہے میں نماز کا پابند ہوں، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہوں، تلاوت کا بھی اہتمام کرتا ہوں، نہ جانے کون سا ایسا عیب ہو جو مجھے اللہ کے یہاں پکڑوا دے، مجرم بنا دے، یہ ڈر لگا رہنا۔ اور سامنے والا خوب معلوم ہے کہ یہ خراب آدمی ہے، ٹٹلو بھی کاٹتا ہے، بے نمازی بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ امید لگانا نہ جانے کون سی عادت اللہ کو اس کی پسند آ جائے، وہ مغفرت پا جائے اور ہم اٹکے رہ جائیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارنا یہ تواضع۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، قلاش ہے، گندہ رہتا ہے، میں صاف ستھرا ہوں، میں اس کے مقابلے میں صاف ستھرا ہوں، یہ عجب نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ عجب کا مطلب ہوتا ہے آخرت کے اعتبار سے توازن کرنا، وہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے آگے جاؤں گا، جلدی مغفرت پا جاؤں گا، یہ بیچارہ پکڑا جائے گا، یہ بیچارہ بد دین ہے اس لیے ناکام ہو جائے گا، میں دیندار ہوں اس لیے کامیاب ہو جاؤں گا، یہ عجب ہے۔ اس کو شریعت منع کرتی ہے۔ معال اور انجام کا کسی کو بھروسہ نہیں، اللہ بہتر جانے کون کامیاب ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 4 طبقے پر ہیں، اعلیٰ انہم خلقوا علی طبقات شتیٰ، لوگوں کو مختلف طبقوں پر پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 1، کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایمانی ماحول میں پیدا ہو رہے ہیں، ماں باپ ایمان والے ہیں، معاشرہ ایمانی مل رہا ہے، ایمان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، پھر ایمان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور ایمان کے ساتھ وفات پاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس قسم میں بنائے، جو مومن پیدا ہوئے، مومن رہے، مومن ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ منہم من یولد، یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا، منہم من یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا ویموت مؤمنا، کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری قسم، منہم من یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت کافرا، کفر پر پیدا ہوئے، کفر پر ہی جیے، کفر کے ساتھ ہی چلے گئے، بے شمار انسان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، آج کے ہندو ہیں، بیچارے نہیں ملا ان کو ماحول،
نہیں پہنچی ان تک دعوت، یا دعوت پہنچ گئی مقدر نہیں ہدایت، اسی کفر کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دو قسم اور ہیں ان کی الٹی۔ تیسری قسم وہ ہے جو ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، لیکن مرتے ہیں کفر کے ساتھ۔ یہ ہے خطرے کی چیز۔ منہم من یولد مؤمنا، کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان پر پیدا ہوئے، یعنی ایمانی معاشرہ ان کو نصیب ہوا، ایمانی گھرانہ نصیب ہوا، ماں باپ مومن ہیں، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے۔ وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، مومنانہ زندگی گزار کر وقت گزار رہے ہیں، لیکن وَيَمُوتُ كَافِرًا، کفر پر مرتے ہیں۔ کوئی ان کی کوئی عادت، کوئی خصلت، کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو وہ کفر میں داخل کر دیتا ہے اور کفر کے ساتھ چلیں گے۔ یہ خطرے کی چیز کہ آدمی اپنا آپ کو مومن سمجھتا ہے، اپنا آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس کا ایمان ہی سلب ہو جائے۔ اگرچہ عادت اللہ ایسی نہیں ہے، عادت اللہ یہ ہے کہ جیسا آدمی وقت گزارتا ہے اسی طرح اس کو موت آتی ہے۔ اعمال کی پابندی ہے، ایمان کا استقامت ہے، فلاح ہے، تو امید یہ ہے کہ اسی حال میں موت آئے گی۔ لیکن کبھی کبھی کوئی خفیہ گناہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک خفیہ گناہ یہی کبر، اپنا آپ کو بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا، اللہ کو بھی بہت یہ سخت ناپسند ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ایمان کو چھین لے۔ چوتھی قسم وہ ہے من یولد کافرا ویحیا کافرا، کفر پر پیدا ہوئے، کفر پر زندہ رہے، ویموت مومنا، حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں۔ اور یہ تیسری قسم بد قسمت ہے۔ اس لیے کسی کو کوئی غرور نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنی تسبیحات پر، نہ نمازوں پر، نہ تلاوت پر، بلکہ ڈرتے رہیں، حسن خاتمہ کی اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اے اللہ حسن خاتمہ عطا کر، حسن خاتمہ عطا فرما۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ان العبد لا يعمل عمل اہل الجنت وانہ من اہل النار، بڑا سخت جملہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ان العبد لا يعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار، بندہ جنتی عمل کرتا رہتا ہے، نماز بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، یہ چلے بھی، یہ خانقاہ کے آنا جانا بھی، جنتی عمل کر رہا ہے، لیکن مرتا کفر پر ہے۔ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، دوزخی ہے وہ، کوئی نہیں پہچان سکتا کون کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ میں تشریف لے گئے، ایک شخص کے بارے میں آپ نے دیکھ کر فرمایا دوزخی ہے، فرما دیا صحابہ کے بیچ میں فلاں آدمی دوزخی ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں ہوا، وہ ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، دیندار آدمی ہے، اور دیکھو یہاں جہاد میں آیا ہوا ہے، اس سے بڑا ایمان کا ثبوت کیا ہوگا کہ آدمی اپنی جان قربان کرنے کے لیے آ گیا اللہ کے راستے میں، مومن ہے وہ، لیکن حضور نے فرمایا دوزخی ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، مسلمانوں اور کافروں کی جنگ شروع ہو گئی، تو اس نے جنگ میں بہت جوہر دکھلایا، سب سے آگے بہادرانہ لڑ رہا، مار رہا، قتل کر رہا۔ ایک صحابی دوڑا ہے، اللہ کے نبی آپ فرما رہے تھے فلاں آدمی دوزخی ہے، ماشاءاللہ وہ تو کیا جوہر دکھا رہا ہے، اسلام کی قربانی، اسلام کی خاطر قربانی دے رہا، میدان میں سب سے زیادہ بہادری دکھا رہا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا دوزخی ہے، آپ نے پھر فرمایا دوزخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ شک میں مبتلا ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں حضور، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ہماری طرح نمازی ہے، کلمہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، دیکھو بہادری دکھا رہا ہے، شک میں مبتلا ہوا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، پھر ایک شخص دوڑا آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کی بات پوری ہو گئی، آپ کی بات پوری ہو گئی۔ کیا ہوا کہ اس کو تیر لگا، سامنے کافر کی طرف سے کوئی تیر آیا، پھر دوسرا تیر لگا، اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر کے اس نے خودکشی کر لی، اپنا آپ کو قتل کر لیا۔ گناہ کبیرہ کر لیا کہ نہیں، خودکشی حرام ہے۔ تو حضور کی بات پوری ہو گئی، انہ من اہل النار، انہ من اہل النار، دوزخی ہے۔ تو دیکھو حضور کے ساتھ رہ رہا ہے، حضور کے ساتھ مل کر جنگ کر رہا ہے، جنتی عمل کر رہا ہے، وانہ من اہل النار، اور ہو سکتا ہے وہ دوزخی ہے۔ تو عجب، اپنا آپ کو بہتر سمجھنا، یہ بہت بڑا عیب ہے، کسی کو حقیر سمجھنا۔ میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ جو سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ نماز کا اہتمام شروع کریں گے، تلاوتوں کا بھی اہتمام کریں گے، تسبیحات بھی پابندی سے پڑھیں گے، اور سنتوں کا بھی اہتمام کریں گے، مسواک کا بھی اہتمام کریں گے، تو شیطان سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ ان چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب شیطان کا حملہ دوسرا شروع ہوتا ہے کہ یہ فلاں خانقاہ میں نہ ہوئے، یہ فلاں آدمی تیرے تسبیح نہ کرے، یہ فلاں آدمی نہ کرے، یہاں یہ عیب شروع ہوگا، یہ عجب ہے۔ فوراً اپنے دل کو سمجھاؤ، ہو سکتا ہے میں سب کچھ کر کے بھی ناکام ہو جاؤں، اور ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ کر کے بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ سب حدیث آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے، نقطہ چھوٹی سی چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے، اور ہو سکتا ہے بہت کچھ ہونے پر بھی اللہ نہ نواز کرے۔ بے نیاز ہے، نقطہ نواز ہے۔
خدا رحمت خدا بہانہ می جوید بہانمی جوید، دو لفظ ایک جیسے ہی بولنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانمی جوید، بہا من بہت، اللہ کی رحمت مغفرت کے لیے بہت نیکیوں کی تلاش نہیں کرتی ہے۔ بہانہ می جوید، بہانہ جس کو بہانہ کہتے ہیں، بہانہ اللہ کی رحمت کو تو بہانہ چاہیے، پتہ نہیں کس کو کس بات پر معاف کر دیں۔ بشر حافی جو بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، ہماری لائن کے تصوف کے لائن کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، شرابی کبابی مست جنون میں رہنے والے، شراب پی کے ہر وقت جنون میں رہتے تھے، بالکل ان پڑھ، لیکن اللہ نے نوازا کہ ایک دن وہ شراب پی کے دھت نشے میں چلا جا رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ اس نے دیکھا نشے میں ہی، اوہو اللہ کا نام لکھا ہوا، کاغذ اٹھایا، کپڑے سے صاف کیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، خوشبو لگائی، پھر کسی اونچی جگہ رکھ دیا، اللہ کا نام پاؤں میں پڑھو، بس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ورق پلٹ دی۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کے جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا تو اللہ نے فرمایا تم نے ہمارے نام کی لاج کی تھی، قدر کی تھی، تو ہم تمہیں کیسے ضائع ہونے دیتے، ہم نے تمہیں چن لیا، تم نے ہمارے نام کو چنا، ہم نے تمہیں چن لیا۔ پھر کتنے بڑے بزرگ بنے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 بڑے اماموں میں سے ایک ہیں، 8 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ ہمیں تو قرآن حفظ کر لیا تو اس پہ ہی غرور ہوتا ہے، 8 لاکھ حدیثیں ان کو حفظ یاد تھی، بڑے جید عالم تھے۔ بشر حافی جب آیا کرتے تھے اور امام صاحب حدیث کا سبق پڑھا رہے ہوتے تھے، ہزاروں کو مجمع سامنے بیٹھا رہتا تھا، جیسے ہی بشر حافی آتے تھے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے، وہی جو شرابی تھا اب وہ دیندار ہو گیا ہے، تو امام احمد دیکھ کر ان کو کھڑے ہو جاتے تھے، پھر چلے جاتے تھے ملاقات کر کے۔ تو ایک دن بچوں نے کہا، طلبہ نے کہا، حضرت آپ امام الوقت ہیں، محدثین کے سردار ہیں آپ، ایک جاہل آدمی آتا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا بات سمجھ میں نہیں آیا؟ تو بہت سادہ جملہ فرمایا، ارشاد فرمایا ہم عالم بالکتاب ہیں وہ عالم بصاحب الکتاب ہیں۔ ہم عالم بالکتاب، ہم صرف قرآن جانتے ہیں، ہم حدیث کو جانتے ہیں، وہ قرآن والے کو جانتا ہے۔ ہم عالم بالکتاب، کتاب کے جاننے والے ہیں، وہ کتاب والے کو جاننے والے ہیں، عالم بصاحب الکتاب، ایسا فرمایا حضرت نے، تو ایسا مقام انہوں نے پایا۔ اسی کہہ رہا ہوں نقطہ نواز ہے اللہ تعالیٰ، ساری صلاحیتیں، ساری استعدادیں، ساری محنتیں ایک طرف پڑی رہ جائیں گی اگر اللہ ناراض ہو گئے تو۔ اللہ کو خوش کرو، تواضع اختیار کرو، پستی اختیار کرو، اپنا آپ کو عاجز سمجھو، تکبر کو باہر نکالو، ہر وقت بس یہ ڈر لگا رہنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ کس بات پر خوش ہو جائے، کس بات سے ناراض ہو جائے، مسئلہ تو اسی کا ہے۔ وہ راضی ہو گیا تو تھوڑی نیکیوں سے بھی کام بن جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اسی پارے میں آگے چل کر آئے گا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ اصل تو اس کی رضا حاصل ہونی چاہیے، چاہے تسبیحات بھی مت کرو، چاہے مت کرو نوافل کا اہتمام، وہ راضی ہو گئے بہت اچھی بات۔ اور اگر تمہاری زندگیاں گزر گئی سجدہ کرتے کرتے اور وہ راضی نہیں ہو تو حاصل کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تو اللہ نقطہ نواز ہے، کبھی کبھی اخلاص سے کہی ہوئی ایک بات یا ایک عمل وہ کام کر جاتا ہے جو زندگی بھر کی ریاضتیں نہیں کر پاتے۔ ابھی ایک تازہ قصہ پیش آیا، مثال میں پیش کر دوں، سب نے دیکھا ہوگا میڈیا پر، ایک بچی نکل رہی ہے، ہندو کے 100 200 150 بچے اس کو روک رہے ہیں، نہ جانے اس نے دل کی کتنی گہرائی سے اللہ اکبر کا اعلان کیا ہے، لوگ کس طرح دیکھ رہے ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاص سے اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، ساری دنیا میں شہرت ہوگی، وائرل ہو گئی کہ نہیں ویڈیو؟ اور جو کہا جاتا ہے نا چھپر پھاڑ کے دیتا ہے اللہ، چھپر پھاڑ کے دیا، کروڑ پتی ہو گئی وہ، ادھر سے بھی نام ادھر سے بھی نام، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو اسکول پڑھ کے جب واپس گئی ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میری ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، تو گھر کے باہر پولیس لگی ہوئی ملی حفاظت کے لیے، بھائی اب تو یہ وائرل ہوگی ویڈیو، اس کو کوئی حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے تجھے پتہ ہی نہیں تیری ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تو کوئی کیا دیکھ رہا ہوگا، میں اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ اس نے ایسے موقع پر اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس اللہ اکبر نے اس کو بڑا کر دیا۔ اللہ اکبر ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر کہا تو اس اللہ اکبر نے بھی اس کو بڑا کر دیا، ایک مرتبہ اکبر۔ پوری زندگی کی ریاضت کرو، پستی میں رہیں گے اگر اللہ قبول نہ کرے۔ اس لیے غرور کی چیز کا ہمیشہ اپنے آپ کو تواضع، منکسر المزاج، نرم مزاج رکھو، کسی پر کوئی شک نہ کرو، اللہ جانے اس کا کون سی نیکی قبول ہو جائے، نہ جانے کس بات پر
बख्शिश हो जाए। पहले भी शायद मैंने सुना होगा, एक बड़े मुहद्दिस थे, हदीस लिखा करते थे, हदीस। और उस ज़माने में इस तरह के पेन नहीं आते थे, जैसे रोशनाई भरी रहती है लिख लेते हैं, वो नहीं। दवात में ऐसे लकड़ी के कलम होते थे, हमने भी आपने भी देखा है, ऐसे उसको तराशते थे, कलम बनाते थे, फिर दवात में डुबो कर लिखते थे। बड़े मुहद्दिस थे, रोज़ाना हज़ारों हदीस लिखते थे, पढ़ाते थे। ऐसे कलम डुबोते लिखते, कलम डुबोते लिखते। अंदाज़ा करो इससे कि उनके कलम की जो तराश थी, ये जो छिलपन उतरती है, उनको उन्होंने जमा किया था और ये वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को नहलाने के लिए जो पानी गर्म किया जाए, दूसरी लकड़ियाँ नहीं, ये मेरे कलम के तराशे ही से पानी गर्म किया जाए। तो कितने कलम तैयार किए होंगे उसने कि उन तराशों से पानी गर्म किया गया था उनके नहलाने के लिए। उनकी ज़िंदगी का एक किस्सा है कि वह ऐसे कलम डुबोया, कागज़ पर कलम लेकर आए तो कलम उसमें स्याही रहती है, कागज़ पर टेका, मक्खी आके बैठ गई, तो उन्होंने कलम को हरकत नहीं दी। मक्खी प्यासी है बेचारी, पी लेगी, कलम को रोक ले, बस मक्खी थोड़ा बहुत चूसा होगा, उड़ गई। उसके बाद उन्होंने अपने लिखना शुरू कर दिया। कोई ख़ास बात नहीं थी, आदमी के ध्यान भी नहीं रहा था कभी ऐसी बातों पे। डुबोया, कलम टेका, मक्खी आई, रोक लिया कलम, ताकि बेचारी पी ले, प्यास बुझा ले। मक्खी चूस कर उड़ गई, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद किसी अल्लाह वाले ने उनको ख्वाब में देखा, मुहद्दिस को। फरमाया, हज़रत क्या रहा, आप तो बड़े मुहद्दिस थे, बड़े दर्स दिया करते थे, फ़लाँ था फ़लाँ था फ़लाँ था, क्या रहा? कि फरमाया, मेरा अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी फरमाई, बहुत करम फरमाया। कि हज़रत कौन सी नेकी पसंद आई? अरे भाई, सब पढ़ना पढ़ाना रह गया, सारी हदीसें रह गई, बस एक नेकी अल्लाह ने पसंद फरमा ली। क्या? यही कि एक दिन मैं लिख रहा था, मक्खी की रियायत की मैंने, तो अल्लाह ताला ने इसी नेकी को कबूल फरमा लिया कि तुमने मेरी प्यासी मक्खी को स्याही चूसने का मौका दिया। मुझे गैरत आती है कि तुझे मैं गर्मी में डाल दूँ, तूने उसकी प्यास बुझाई थी, चाहे जन्नत में चला जाए। ये नुक्ता नवाज़ी के किस्से हैं। तो रहमत खुदा बहा नमी जोयल, अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा नहीं चाहती है, बहाना मी जोयल, एक बहाना चाहिए अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। इस पर याद आया, वलो इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, जब सहाबा में थोड़ा सा उजुब पैदा हुआ कि आज तो हम बड़ी तादाद में, हमें कौन हराएगा, ये उजुब था, तो अल्लाह ने शिकस्त दिखा दी। लेकिन जब भगदड़ मची तो सारा तकब्बुर निकल गया, अल्लाह अल्लाह याद आया, सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, तो अल्लाह ने तस्कीन नाज़िल कर दी। इन दोनों को जोड़कर हज़रत ने ये उन्वान बनाया है कि जब तक उजुब रहता है आदमी को तस्कीन नसीब नहीं होती, जब उजुब निकलता है तो तस्कीन नाज़िल होती है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं, ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, खानकाह में आना जाना लग रहा है, लेकिन जो बात होनी चाहिए वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं उजुब बैठा हुआ दिल में, जब वो निकल जाएगा तो फिर कुछ बात पैदा हो जाएगी। और जिस दिन तुम्हें ये लगे कि कुछ बात पैदा हो गई, वो भी एक उजुब है, वो भी एक उजुब है। जब तक यूँ समझते रहोगे कि हम निकम्मे हैं, नाकारा हैं, कमज़ोर हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, उस वक्त तक तुम कामयाब हो, उस वक्त तक कामयाब हो। जिस दिन तुम्हें अपने बारे में गुमान होने लगे, बस वही उजुब है, वही ख़तरे की घंटी। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, फिर अल्लाह ताला ने अपनी तस्कीन रसूल पर व अलल मुमिनीन, ईमान वालों पर नाजिल कर दी। व अंज़ल जुनूदन, और फिर अल्लाह ने ऐसे लश्कर उतारे, लम तरौहा, जिनको तुम नहीं देख रहे थे। हुनैन में जब भगदड़ मच गई, फिर आवाज़ पर सहाबा वापस लपके, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भी उतारे। व अंज़ल जुनूदन, अल्लाह ने कुछ ऐसे लश्कर भी उतारे जिनको तुम नहीं देख रहे थे मुसलमानों, वो फरिश्ते जिन्होंने एक तादाद बढ़ाई। काफिर देखकर मरऊब हुआ कि तो और 2 गुना हो गए, आपके 4 गुना हो गए। फरिश्तों ने जंग नहीं की इसमें, इस मौके पर बस तादाद बढ़ाई, दिखने में ज़्यादा लग रहे हैं। पहले 10,000 थे, अब ये 50,000 हो गए मुसलमान। तो यूँ हिम्मत टूट गई काफिरों की और मैदान छोड़कर भाग गए। वो अनज़ल जुनूदन, तुम ताकत से जीतते हो, अल्लाह की रहमत से जीत होती है। इसमें बड़ा ज़बरदस्त सबक है आज के मुसलमानों के लिए। मायूस ना हो, बिल्कुल भी मायूस ना हो, बस हौसला बुलंद, हिम्मत बुलंद, हथियारों से कुछ होने जाने वाले नहीं है। जब जान पर आ पड़ती है तो आदमी जो बस कर गुजरने पर जब तुल जाएगा तो अल्लाह की मदद भी आ जाएगी। करें, गैर जितनी मेहनत करें, हमें तो सिर्फ अल्लाह का साथ अपने साथ लेना है। जिस दिन अल्लाह तय कर लेगा कि हम अहले ईमान का साथ दूंगा, तो निहत तभी कामयाब हो जाएंगे। और हज़ारों हमने ताकत बना ली, रॉकेट तैयार कर लिए, सब कुछ तैयार कर लिए, लेकिन अल्लाह नाराज़ है तो सारी ताकत के बावजूद भी हारेंगे, इससे ज़्यादा जलील हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह को राज़ी करना, उसको खुश करना। वअज़बल्लज़ीना कफ़रू, पीछे से जोड़ मिला लीजिए, अल्लाह ने तुम्हारी बहुत सी जगहों पर मदद की है, हुनैन में भी मदद की है, जबकि तुमको तुम्हारी तादाद की ज़्यादती ने गुरूर में डाल दिया था। फलम तुगनी अन्कुम,
بس تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی وہ زیادتی، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی کشادگی کے باوجود، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ بھی گئے، پھر اللہ نے تسکین نازل کی اپنے رسول اور مومن بندوں پر، اور ایسا لشکر نازل کیا جس کو تم نہیں دیکھ رہے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے اب کافروں کو عذاب دیا، یعنی ان کو قتل کروایا، پٹوایا، 6000 آدمیوں کو قید کروا دیا، یہ کافروں کا عذاب ہوا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کا بدلہ ہے، یہ دنیاوی سزا ہے، آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہو جائے گا۔ تو یہ طے شدہ امر ہے کہ اگر سچے پکے مومن ہوں تو اللہ کی نصرت ان پر اترتی ہے، کم تعداد یا کم ہتھیار کے باوجود مسلمان جیتتا ہے۔ تاریخ میں سب مثالیں موجود ہیں، سب مثالیں موجود ہیں۔ پہلے تو اسی صورت میں آ چکا ہے کہ مسلمانوں سے 10 گنا اگر تعداد ہو جنگ میں تو بھی بھاگنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب اللہ نے ہلکا کر دیا ہے کہ مسلمانوں سے اگر 2 گنا تعداد ہے تب بھی میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، وہ ڈٹ کر جمع کر لو۔ اصل ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے گا متوجہ ہو جائے گا۔ ابھی فی الحال تو طائف کے کافروں کو اللہ نے عذاب دلوا دیا، جن کو مرنا تھا مر گئے، جو قید ہونے تھے قید ہو گئے، جن کو بھاگنا تھا بھاگ گئے، یہ تو ہو گئے دنیاوی ذلت۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے گا متوجہ ہو جائے گا، یعنی ایمان کی توفیق دے گا۔ چنانچہ طائف والے اکثر مسلمان ہوئے بعد میں۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے پناہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، شرک کرنے والے نجس ناپاک ہیں۔ اے ایمان والو، مشرک پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ ظاہری ناپاکی بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ غسل جنابت ہی نہیں جانتے۔ بیوی سے ملاقات کے بعد ان کے نزدیک تصور ہی نہیں کہ بھئی ہم ناپاک ہو گئے اب نہا لیں، اس لیے بھی ناپاکی رہتی ہے۔ پیشاب کے بعد ڈھیلا لگانا، استنجا کرنا بھی ان کے مذہب میں نہیں ہے۔ تو ناپاک تو وہ ظاہری اعتبار سے ہیں، لیکن یہاں یہ مراد نہیں، باطنی ناپاکی مراد ہے، عقیدے کی، کہ وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، کفریات ان کے دلوں میں بھرے ہوئے ہیں، ناپاک ہیں۔ انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، مشرک لوگ نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ یعنی اے مسلمانوں، مکہ فتح ہو گیا ہے، اللہ کا حرم تمہارے قبضے میں آ گیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اعلان کرو آئندہ کوئی کافر مسجد حرام میں نہیں آئے گا۔ اب تک کافر بھی آتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، بیت اللہ میں 360 بت بھی رکھے ہوئے، سب کچھ تھا۔ اب مکہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، فتح ہو گئی ہے، اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی کافر کفر کے ساتھ حرم میں نہیں آئے گا۔ مشہور باتیں تو حدود حرم میں کافر داخل نہیں ہوتا اسی آیت کی وجہ سے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، سن 9 ہجری میں، اس سال کے بعد، اب 10 ہجری میں جب حج ہوگا کوئی نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود سن 9 ہجری میں حج کرنے نہیں گئے۔ علماء کی تحقیق کے مطابق حج فرض ہوا ہے 8 میں یا 9 میں، بلکہ 8 میں ہی فرض ہوا ہے۔ پھر سن 9 ہجری میں حج کا پہلا موقع آ رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تشریف نہیں لے گئے حج کرنے کے لیے، بلکہ ابو بکر کو امیر بنا کر بھیجا، تم جاؤ۔ پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا ہے، تم جاؤ، تمہیں بھی کچھ اعلان کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی، 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس سال جو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا تھا وہ صحیح وقت پر نہیں آ رہا تھا۔ تم نے سنا ہوگا، آگے بھی آ جائے گا اگلے صفحے میں، کہ کافر 12 مہینوں میں ایک مہینہ بیچ میں گھسیڑ دیتے تھے، 13 مہینے کا سال کرتے تھے۔ آج بھی ہندوؤں میں ہے، کچھ ایسا مہینہ بڑھا دیتے ہیں، کچھ 10 دن بڑھاتے رہتے ہیں، 3 سال میں 1 مہینہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کو لوند کیا کہتے ہیں، اس طرح کی زبان ہے ان کی۔ عربی میں عرب میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ذی الحجہ آ رہا تھا، جس میں حج ہوتا ہے جس مہینے میں، وہ اپنے ٹھیک وقت پر نہیں آ رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حج کرنے تشریف نہیں لے گئے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ اشتراک کے ساتھ حج ہو رہا تھا، کافر بھی، مشرک بھی، مسلمان بھی، سب آ رہے تھے، اس لیے حضور تشریف نہیں لے گئے۔ بلکہ اس سال اعلان کروایا حضرت علی کو بھیج کر کہ عرفہ میں، منی میں، مزدلفہ میں جب حاجی اکٹھے رہتے ہیں وہاں اعلان کر دینا کہ اس سال کے بعد اب کوئی کافر حج کرنے نہیں آئے گا۔ جب پاک ہو گیا حرم تو اگلے سن 10 ہجری میں بذات خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہی آپ کا آخری حج تھا، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں۔
اے ایمان والو انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں ان کے اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب یہ فطرتاً وسوسہ آ سکتا تھا کہ اگر ہم نے ان کے یہاں آنے پر پابندی لگا دی کہ مکے میں نہیں آئیں گے، حدود حرم میں داخل نہیں ہوں گے، تو ساری معاشیت اور تجارت تو ان کے قبضے میں ہے، یہ بھی بائیکاٹ کر دیں گے کہ کوئی مسلمان سے لین دین نہیں کرے گا، فروخت نہیں کرے گا، تو ہم تو غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے۔ یہ وسوسہ مسلمانوں کے دل میں آ سکتا تھا، اللہ نے اس کو دور کیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو رہا ہے عیلتاً فقیری کا، تنگ دستی کا، کہ اگر ہم مشرکوں سے بائیکاٹ کریں اور یوں کہہ دیں کہ حرم میں نہیں آئے گا کوئی، تو مشرک دوسری طرف یہ تحریک چلائیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ لین دین بند کرو، تو ہماری تجارت کیسے چلے گی، ہم کھائیں گے پئیں گے کیسے، یہ شبہ آ سکتا تھا دل میں۔ اس کو اللہ فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو فقیری کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ چاہے گا تو اپنی مہربانی سے تم سب کو مالدار کر دے گا۔ یہ ڈر مت کرنا، اب تم تو اعلان حق کر دو، کوئی بائیکاٹ کرتا ہے کرے، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ چنانچہ مالدار ہوئے، جہاد پر جہاد ہوتے رہے، مال غنیمت آتا رہا، بیت المال ہی بھر گئے، اتنا اللہ نے دیا، سب کے گھروں میں خوشحالی آ گئی۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پھر جن سے بائیکاٹ کیا گیا تھا اللہ نے آہستہ آہستہ ان سب کو ہدایت دے کر مومن بنا دیا، اسلامی بھائی ہو گئے، اب ڈر کیا رہا۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جانکار اور حکمت والا ہے، وہ سب جانتا ہے، تمہاری اس تنگی کو بھی جانے گا، تمہاری پریشانیوں کو بھی جانے گا، اور حکمت بہت ہے اس کے پاس، وہ مسئلہ حل بھی کر دے گا، اس لیے اس کا اندیشہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف اس زمانے کی آیت نہیں، آج کے لیے بھی مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ حق کو اختیار کریں، حق ہی بولیں، اس کا خطرہ بالکل نہ کریں کہ کافر ہمارے دشمن ہو جائیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے اور زیادہ یوں ہو جائے گا۔ جو حق ہے اس کے ساتھ قائم رہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو حکمت اور مصلحت کے نام پر کفریات کا بھی استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں، 15 اگست میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، میری طبیعت ان کو گوارا ہی نہیں کرتی، طبیعت چلتی ہی نہیں، اور اس کو کیا بھائی چارہ کا نام دیں گے، حکمت کا نام دیں گے، مصلحت کا نام دیں گے۔ کوئی حکمت مصلحت نہیں، اللہ سے بڑھ کر حکیم کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے احکام ہیں وہ سب حکمت پر ہی مبنی ہے، تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے، ان میں کوئی حکمت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔